أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. صدق اللہ العظیم. آج کا درس ہمارا سورۃ النور 18ویں سپارے کی صورت ہے، شروع ہو رہی ہے. اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے، جو اس صورت کے اہم مضامین میں سے ہے، وہ معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو روکنا اور عفت اور عصمت اور پاک دامنی کو فروغ دینا اور اس سے متعلق ضروری ہدایات اور احکام اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں. پچھلی صورت کے سورہ مومنون کی شروع میں جو ایمان والوں کی خصوصیت بیان کی گئی تھی، ان میں سے ایک خصوصیت ایمان والوں کی یہ تھی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی باعفت زندگی گزارتے ہیں. اب اس صورت میں باعفت، حیا والی، شرم والی زندگی گزارنے کے اصول، تقاضے، احکامات بیان کیے جا رہے ہیں. اور جتنی برائیاں ہیں اور ان برائیوں میں یعنی بے حیائی اور فحاشی میں سب سے بڑی برائی اور سب سے بڑا گناہ وہ بدکاری ہے، زناکاری ہے. تو اس صورت میں سب سے پہلے بدکاری اور زناکاری کی سزا کو بیان کیا ہے. سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں: سورۃ انزلناہا. یہ ایک ایسی صورت ہے انزلناہا جس کو ہم نے نازل کیا ہے. ساری صورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتے ہیں. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انداز اس طرح اختیار فرمایا: انزلناہا، ہم نے نازل کیا ہے. وفرضناہا، اور اس کے جو احکامات ہیں وہ ہم نے فرض کیے ہیں. نازل کرنے والے بھی ہم، اس میں احکامات جو ہماری طرف سے فرض کیے گئے ہیں وہ بھی ہم نے کیے ہیں. اس صورت کے اس انداز سے نازل ہونے کو مفسرین لکھتے ہیں کہ کیونکہ اس میں بے حیائی اور فحاشی کے سد باب کے احکامات بیان ہوئے ہیں اور حیا اور عفت اور پاک دامنی کے ضروری تقاضے بیان ہوئے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیونکہ وہ اہم مضامین ہیں، ان اہم مضامین کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نازل کیے ہیں، ہم نے بیان کیے ہیں. وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور اس میں کھلی کھلی آیتیں ہم نے نازل کی ہیں لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. سب سے پہلا حکم الزانیۃ والزانی، کہ زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے جبکہ وہ غیر شادی شدہ ہوں. اور اگر شادی شدہ ہوں تو پھر ان کو سنسار کیا جاتا ہے. اگر کسی سے یہ گناہ ہو جاتا ہے اور وہ غیر شادی شدہ ہے تو شریعت میں اس کی سزا
جس کو کہتے ہیں حد زنا، وہ ہے 100 کوڑے۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں ہیں جو اللہ کی طرف سے مقرر کردے ہیں، جیسے چوری کی سزا، ڈاکے کی سزا، زنا کی سزا، کسی پاک دامن مرد یا عورت پر تہمت لگانے کی سزا اور شراب کی سزا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 5 چیزوں کی سزاؤں کو بیان فرمایا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہا کہ اس طرح کے جرائم کرنے والوں کو سزا دو، بلکہ سزائیں بیان بھی کر دیں، یہ سزائیں دینی ہیں۔ دنیا میں بہت سارے جرائم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سارے جرائم کو بیان نہیں کیا، نہ ہی ان سارے جرائم کی سزائیں بیان کی ہیں۔ بنیادی 5 جرائم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا اور ان 5 جرائم کی سزائیں بیان فرمائیں، کیونکہ یہ 5 جرائم، 5 جرم ایسے ہیں جن کی سزا اللہ نے قرآن میں رکھی ہے کہ اگر ان پر پکڑ ہو جائے، ان کا سدباب ہو جائے اور ان کے کرنے والوں کو، شراب پینے والے کو، چوری کرنے والے کو، زنا کرنے والے کو، تہمت لگانے والے کو سزا دے دی جائے، تو جو چھوٹے چھوٹے جرائم ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ ایسے بڑے جرائم ہیں جن کی سزائیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، 5 جرائم۔ اگر ان پر گرفت ہو جائے، سختی سے ان پر عمل درآمد ہو جائے اور اس طرح کا جرم کرنے والے کو وہی سزا دی جائے جو قرآن اور حدیث میں ہے، تو چھوٹے چھوٹے جتنے جرائم ہیں معاشرے سے سب ختم ہو جائیں گے۔ جب بڑے جرائم پر پکڑ ہوتی ہے تو چھوٹے جرائم بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی یہ سزائیں اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے مقرر کی ہیں، ہم نے فرض کی ہیں۔ ان سزاؤں کے بارے میں کسی کو کچھ کہنے کا حق نہیں ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں، قرآن کریم کی آیتوں کے بارے میں، اللہ کے احکامات کے بارے میں کسی کو اپنی رائے دینے کا حق نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو دنیا داری سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ سزائیں اس زمانے کے لیے نہیں ہیں، اس زمانے کے لیے تھیں۔ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے ہے، قرآن کے احکامات بھی رہتی دنیا تک کے لیے ہیں۔ اس میں جو چیز بیان کی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس لیے ان سزاؤں کو کہتے ہیں حدود اللہ، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ سزائیں، حدیں۔ ان حدود میں، ان حدوں میں، ان سزاؤں میں کسی کو کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ بھئی چور کا ہاتھ کاٹ دیں گے تو وہ کھائے گا کہاں سے؟ کوئی یہ کہے کہ بھئی اگر چور کی سزا جو ہاتھ کاٹنا ہے وہ کاٹ دیں گے تو وہ کام کیسے کرے گا؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مشین ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کی سزا یہی ہونی چاہیے، تاکہ ایک چور کا جب ہاتھ کٹے گا تو معاشرے سے چوری ختم ہو جائے گی۔ کسی بدکار اور زانی کو جب کوڑے لگیں گے جبکہ وہ غیر شادی شدہ ہو، اور شادی شدہ ہو اس پر حد زنا یعنی سنسار کیا جائے گا، تو معاشرے میں کسی اور کو اس طرح کے جرم کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے، نظام دنیا اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ چاند سورج اللہ نے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے بنائے، دن رات اللہ نے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے بنائے۔ یہ ہوائیں، یہ درخت سب اللہ نے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے بنائے۔ تو اللہ نے دنیا بھی بنائی ہے، دنیا کا نظام بھی بنایا ہے، اور اس دنیا میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ انسان بھی اللہ کا بنایا ہوا، پیدا کردہ۔ تو اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اور بہتر چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو چیزیں مقرر کر سکتے ہیں وہ انسان نہیں کر سکتا۔ کوئی یہ کہے کہ ہم اس دنیا کے نظام کو بہتر چلا سکتے ہیں تو یہ اس کی بھول ہے۔ قرآن و شریعت کے تقاضوں اور قرآن شریعت میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں، ان احکامات کو جتنا زیادہ لاگو کیا جائے گا جس معاشرے میں، جس شہر میں، اس معاشرے اور شہر میں اتنا ہی سکون ہوگا۔ اور جہاں سے قرآنی احکامات کو یہ کہہ کر ختم کر دیا جائے گا کہ یہ اس دور کی ضرورت نہیں ہے، پچھلے دور کی باتیں ہیں، تو اس معاشرے میں پھر ایسے ایسے جرائم، ایسی یعنی گھناؤنی جرائم ہوں گے کہ لوگوں کی نہ عزتیں
نہ جان، نہ مال، نہ بیٹی، نہ ماں، نہ گھر، کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا، کچھ محفوظ نہیں رہے گا۔ تو قرآن جیسے میں نے عرض کیا نا کہ سارا نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ کو پتہ ہے یہ نظام کیسے چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو بہتر چلانے کے لیے یہ حدیں رکھی ہیں جن کو کہتے ہیں حدود اللہ، تو ان حدود کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ پہلی سزا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اس مرد کی جو غیر شادی شدہ ہو اور اس سے زنا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو 80 کوڑے لگاؤ، 100 کوڑے لگاؤ، 100 جلدہ، 100 کوڑے لگاؤ، دونوں کو لگاؤ، مرد کو بھی لگاؤ، عورت کو بھی لگاؤ۔ اور فرما رہے ہیں وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر ترس نہیں کھانا، ترس کھانے کا کوئی جذبہ تم پر غالب نہ آئے، یعنی نرمی نہ دکھانا، سزائیں نافذ کرنے میں رحم نہ کھانا، اگر اللہ پر آخرت کے دن میں ایمان رکھتے ہو۔ اتنی بڑی بات فرما رہے ہیں وَلَا تَأْخُذْكُمْ فِي بِهِمَا رَأْفَةٌ، رأفہ کہتے ہیں نرمی، ترس، دل کی نرمی۔ اللہ فرما رہے ہیں فی دین اللہ، اللہ کے احکامات میں نرمی نہیں دکھانا اگر اللہ پر آخرت کے دن میں ایمان رکھتے ہو۔ اللہ کی طرف سے یہ حد مقرر ہے، لگاؤ اس کو کوڑے، صحیح سے لگاؤ تاکہ یہ خود بھی باز رہے اور دوسرے بھی باز رہیں۔ بہت سارے لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کے کتنے فوائد ہیں۔ ہمارے پڑوسی اسلامی ملک افغانستان میں جب اس طرح کی سزاؤں کا نفاذ ہونا شروع ہوا تو لوگوں نے کہا دیکھو کیا ہو رہا ہے، دیکھو چور کا ہاتھ کٹ رہا ہے۔ وہ چور جو 10 لوگوں کو گولیاں مارتا ہے وہ کسی کو نہیں دکھتا۔ وہ چور چوری کرتے ہوئے جب کوئی اس کا سامنا کرے تو وہ کسی کو گولی مار دے، اس گولی لگنے سے وہ بچہ یتیم ہو جائے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، گھر اجڑ جائے، وہ کسی کو نہیں دکھتا کہ چور نے کیا کر دیا۔ اور شریعت کہتی ہے اس چور کا ہاتھ کاٹ دو تو کہتے ظلم ہو رہا ہے۔ یعنی حد دیکھیں، بے وقوفی کی حد ہے کہ شریعت ایک چیز کا نفاذ کر رہی ہے، زنا ہے، کسی نے بدکاری کری، شریعت کہتی ہے اس کو مارو، پتھر مارو، کہتے ہیں ظلم ہو رہا ہے، پتھر مار کے کسی کو مارا جا رہا ہے۔ اچھا اس نے جو بدکاری کری، اس بدکاری سے کتنی بے حیائی پھیلی، فحاشی پھیلی، جن کو پتہ نہیں تھا زنا کے بارے میں ان کو بھی پتہ چل گیا، مسلمانوں کی نسلیں برباد ہو گئی، قومیں برباد ہو گئی، نوجوانوں نے یہ حرکت دیکھ لی، وہ بھی کریں گے، اور زنا ہونے کے بعد اللہ کی رحمتیں اوپر چلی جاتی ہیں، جو آسمان سے رحمتیں اترتی ہیں وہ رک جاتی ہیں۔ حدیث شریف میں آیا جب زنا ہوتا ہے تو قحط پڑتا ہے، بارشیں رک جاتی ہیں، آسمانوں سے رحمتوں کی بارشیں رک جاتی ہیں، عذابات کی شکلیں برستی ہیں۔ تو اس بدکاری کے جرم سے کتنا بڑا نقصان ہوا وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا، یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ پتھر مار کے کسی کو مارا جا رہا ہے۔ تو نظام دنیا بنانے والے اللہ ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں نرمی نہیں دکھانا، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بھی چاہیے کہ مومنوں کا ایک مجمع ان کی سزا کو کھلی آنکھوں دیکھے۔ وَلْيَشْهَدْ، حاضر ہو جائیں، موجود رہیں، عذابہما، عذاب سزا دیتے وقت، طائفہ ایک بڑی جماعت، مؤمنین، جس وقت کسی کو یہ سزا دی جا رہی ہو اس وقت ایک بڑی جماعت موجود رہے تاکہ سب دیکھیں اور سب کو عبرت ہو کہ اگر یہ کام کیا تو یہ ہوگا، چھپا کر نہیں دو۔ اس نے جرم ایسا کیا ہے کہ اس جرم کی وجہ سے معاشرے میں بے حیائی پھیل سکتی ہے، تو کسی کے دل میں اگر اس بے حیائی کا شبہ بھی آئے تو اس کو ایک دم خیال آئے کہ اگر پکڑا گیا تو یہ ہوگا، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں سب کے سامنے دو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الزانی لا ينکح الا زانیہ او مشرکہ، زانی مرد نکاح کرتا ہے تو زنا کار یا مشرک عورت سے ہی نکاح کرتا ہے۔ والزانیہ، اور زانیہ عورت جب نکاح کرتی ہے تو کسی زنا کار مرد یا مشرک مرد سے کرتی ہے۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ بات مومنوں کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں یعنی جو شخص
اس آیت کا مفہوم ہے بدکاری کا عادی ہو، بدکاری کا عادی ہو، اس پر نہ شرمندگی ہو نہ توبہ کرتا ہو، تو اس کا مزاج بھی ایسی عورت سے ملتا ہے جو بدکار ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ مسلمان ہو نام کی۔ اسی طرح جو عورت بدکاری کی عادی ہو اس کا مزاج بھی ایسے ہی بدکار مرد سے ملتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو ایمان والا ہو، نیک صفات ہو، نیک مزاج ہو، عادت و اخلاق کا پاک ہو، وحرمہ، اس کے لیے یہ چیزیں حرام کر دی گئی ہیں کہ وہ ایسے لوگوں سے نکاح نہ کرے، ایسے لوگوں سے جو بدکاری کے عادی ہوں، ان کی مزاج میں، ان کی طبیعت میں گندگی بھری بھی ہو، ان کو تو چاہیے ایسی عورت تلاش کریں جو اسی کام کے عادی ہو۔ لیکن جس کی طبیعت میں، جو توبہ کر چکا ہو، طبیعت میں صفائی ہو، پاکیزگی ہو، اللہ فرمارے حرمہ، اس کے لیے جائز نہیں ہے، وہ بچے اپنے آپ کو۔ تو معلوم یہ چلا اس آیت سے کہ نکاح کرتے وقت، بچے بچی کا نکاح کرتے وقت مال بعد میں دیکھنا چاہیے، دولت بعد میں دیکھیں پاک دامن ہے، دل و دماغ کا صاف ہے، بدکار تو نہیں ہے، برائی کا عادی تو نہیں ہے، کیونکہ جو بدکار مرد ہو یا عورت ہو وہ پھر اسی طرف راغب ہوتے ہیں، پھر گھر نہیں بستے، اجڑتے ہیں گھر۔ آج کل جو گھر اجڑتے ہیں، یہ باتیں ایسی ہیں، قرآن کے ضمن میں آگئی تو میں بیان کر رہا ہوں، ان کے اجڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ مرد کو نکاح کے شوق پڑے ہوئے ہوتے ہیں، مرد کو نکاح کرنے کا شوق لگ جاتا ہے۔ وہ نکاح کا شوق نہیں، وہ یہ کہتے ہیں میں سنت پوری کر رہا ہوں، بدتمیزی کر رہا، بدماشی کر رہا ہے، وہ سنت پر عمل نہیں کر رہا، وہ اپنی اس لذت کو، جس کو زنا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، نکاح کے نام سے پوری کر رہے ہیں، نکاح کے نام سے۔ وہ نکاح کرنے والا نہیں ہے، نکاح تو انسان ایک کرتا ہے، زندگی بساتا ہے، گھر بساتا ہے، بیوی بچوں کو پالتا ہے، یہ تو چند مہینے کا نکاح کرتا ہے، پھر دوسرا کرتا ہے میں سنت پر عمل کر رہا ہوں، نعوذ باللہ، یہ سنت کا سہارا لے کر بدکاری کے جرم کر رہا ہے۔ جیسے ایسے ہوتا ہے، یعنی اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں۔ ایک جگہ ایک خاتون کا نکاح ہوا، ایک بچی بیچاری، اس کا نکاح ہوا تو کچھ دنوں میں کچھ ناچاقی ہوئی، تو بچی والے وہاں ان لڑکے کے گھر گئے تو کچھ شور شرابہ ہوا، تو محلے کے لوگ آ گئے، یہ سچی بات ہے۔ تو محلے کے لوگوں نے کہا کہ کیوں آپ لوگ یہاں شور کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہماری بچی کا اس سے نکاح ہوا تھا اور یہ اس طرح ہماری بچی کو نہ تنگ کرتا ہے۔ تو محلے کے لوگ کہنے لگے آپ لوگ یہاں کہاں پھنس گئے ہیں، کیوں؟ کہہ رہے نکاح کب ہوا؟ ہم نے اس کی اس سے پہلے 3 ولیمے تو کھائے، یہ ولیمہ ہم نے نہیں کھایا۔ محلے کے لوگ کہنے لگے اس مرد کے بارے میں کہ اس سے پہلے اس بدبخت کے ہم نے 3 ولیمے کھائے ہیں، یہ 4تھے ولیمے کا ہمیں کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ الزانی لا ینکح الا زانیہ او مشرکہ، کہ نکاح کرنے والا زانی مرد، یعنی جس کے مزاج میں شہوت پرستی ہو، گھر بسانا نہ ہو، شہوت پرستی ہو، وہ نکاح کرنے میں کسی پاک دامن عورت کو تلاش نہ کرے، اس کی زندگی خراب نہ کرے۔ اس کو چاہیے نکاح کرنے میں اپنی جیسی عورت تلاش کرے جس کی یہی عادت ہو۔ اس لیے میں نے جیسے اس آیت کا حکم بیان کیا نا کہ نکاح کرتے وقت، بچے اور بچی کا نکاح کرتے وقت خدا را مال و دولت کو بعد میں دیکھا کریں، اور بہت سارے لوگ خوبصورتی، جمال کو دیکھتے ہیں، خاندان کو دیکھتے ہیں، یہ سب چیزیں دیکھنی چاہیے، کسی حد تک دیکھیں، لیکن سب سے پہلے دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ نیک سیرت، اچھی عادت، دیندار، قدردان، گھر بسانے کا جذبہ رکھنے والا، اولاد کی تربیت کا شوق رکھنے والا، اس طرح کا انسان ہو تو پھر نکاح میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اب وہ چاہے مرد میں خوبیاں ہوں یا عورت میں ہو۔ جب ایسا مرد اور یا ایسی عورت جس میں یہ خوبیاں نہ ہو تو پھر احتیاط کرنی چاہیے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرما رہے ہیں ایمان والوں پر یہ بات حرام کر دی گئی ہے کہ وہ نکاح کریں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ایسے مرد عورت سے جو نکاح گھر بسانے کے لیے نہیں بلکہ لذت اور شہوت پرستی کے لیے کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک نیا حکم شروع ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے اور وہ عورت پاک دامن ہے، یا کسی مرد پر تہمت لگاتا ہے وہ مرد پاک دامن ہے،
اور کہتا ہے کہ تم نے زنا کی ہے، اور پھر اس تہمت پر وہ گواہ بھی نہیں لاتا، اس تہمت پر وہ گواہ بھی نہیں لاتا، تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ دوسری سزا ہے۔ پہلی سزا زنا کی بیان ہوئی، دوسری سزا کہہ رہے ہیں حد قذف، تہمت لگانا، یعنی کسی مسلمان پر جھوٹا الزام لگانا۔ اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے، بہت بڑا جرم بھی ہے کہ ایک پاک دامن مرد ہے یا عورت ہے، تم نے اس کو کہہ دی تو زانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے بولو 4 گواہ لے کر آؤ۔ اگر تو نے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے تو تیری بات پہ اعتبار نہیں ہوگا، تم 4 گواہ لے کر آؤ۔ اگر وہ 4 گواہ لیا ہے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے تو پھر تو بچ جائے گا، نہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فجلدوہم 80 جلدہ، اس کو 80 کوڑے لگاؤ۔ یہ بھی بہت بڑا جرم ہے کہ کسی پر الزام لگانا، تہمت لگانا، بدگمانی کرنا۔ بعض دفعہ عموماً کچھ ایسے مرد جو تھوڑے سے شکی مزاج کے ہوتے ہیں اپنی بیویوں پر بہت زیادہ شک کرتے ہیں اور تہمت لگا دیتے ہیں کہ میں نے تجھے دیکھا تو فلاں سے بات کر رہی تھی، میں نے تجھے، ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ ایک خاتون 4 بچوں کی تھیں، شوہر نے صرف اس بات پہ شک پر طلاق دے دی، 1 نہیں 3 دے کر معاملہ ختم کر دیا، گھر ختم ہو گیا۔ کس بات پر؟ کہ یہ اس سے بات کرتی ہے، اس سے بات کرتی ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو یہ کہے کہ تو نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے، تیرا اس سے تعلق ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو کہو بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء، 4 گواہ لے کر آؤ، اپنی بات کو ثابت کرو۔ اگر یہ نہ لا سکے 4 گواہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، اس کو پکڑ کے 80 کوڑے مارو، سب کے سامنے مارو۔ کہ ایک پاک دامن عورت پر الزام تہمت لگاتا ہے اور وہ بھی بدکاری کی تہمت، 80 کوڑے مارو۔ دیکھیں نا قرآن کیسے معاشرے کو درست کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ کوئی چلتے پھرتے ایک پر تہمت لگا دی، اس پر تہمت لگا دی، نہیں، اپنی بات کو ثابت کرو، 80 کوڑے مارو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اب اس کی زندگی بھر کبھی کوئی بات قبول نہیں کی جائے گی، یعنی ایسا آدمی نکاح میں کسی کا گواہ بھی نہیں بن سکتا۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُ، اب اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ جیسے ہوتا ہے نا نکاح میں 1 وکیل 2 گواہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اس قابل نہیں رہا کہ اس کی گواہی قبول کی جائے، کیونکہ یہ جھوٹا ہے۔ اولئک هم الفاسقون، یہ فاسق ہے۔ ایسے آدمی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی سخت وعید ہے، کوڑے بھی مارو اور آئندہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی گواہی قبول کرو، یہ کہیں بھی جائے اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، ہاں سچے دل سے توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، اپنی زندگی کو بدل دے۔ فإن اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ یہاں تک کہ 2 سزائیں بیان ہو گئیں، 2 سزائیں، اب تیسری سزا وہ انشاءاللہ کل بیان ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علیہ رحمۃ۔ اچھا کل درس نہیں ہوگا، کل شب برات کی رات ہے نا، عبادت کی رات ہے، تو کل ہم درس نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور پھر پیر والے دن ہوگا درس۔